کہانی سنانے لگے۔ بچوں سنو، ایک گوالا تھا۔ گوالا دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ دودھ میں پانی ڈال کے دودھ بیچا کرتا تھا۔ روز ایک بندر اس کی حرکتیں دیکھتا تھا۔ ایک دن گوالے نے پیسے اپنے پاس رکھے اور نہر کنارے سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس کے سارے پیسے بندر کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے بندر سے پیسے لینے کی کوشش کی تو اس نے نہ دیے، اور پھر بندر ایک نوٹ نہر میں پھینکتا اور ایک گوالے کے پاس پھینکتا اور کہتا جاتا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ چھوٹو اور ڈھولو کہانی سن کے ہنسنے لگے۔ تو ددو نے ان کو سمجھایا کہ بچوں، زندگی میں ہمیشہ دیانت اور ایمانت سے کام لینا چاہیے۔ کبھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جھوٹ کا، یہ خیانت سے کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جی ددو، ہم کبھی ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ آپ کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے پرعزم ہو کے جواب دیا۔ پھر ددو نے ان دونوں کو پیار کیا اور وہ دونوں سو گئے۔ ددو بھی ان کو دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ اگلے دن صبح اٹھ کے وہ دونوں اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اسکول جا کے انہوں نے پڑھائی کی، تھوڑا بہت کھیلا اور چھٹی کے بعد واپس آ گئے۔ واپسی پہ ببن کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان دونوں نے ببن کو سلام کیا۔ پھر دونوں نے ببن کو ددو والی کہانی سنائی۔ پہلے تو ببن ہنس پڑا، پھر ان دونوں نے ددو کا بتایا ہوا سبق پڑھایا تو کہا، بات تو صحیح ہے۔ پھر ببن کہنے لگا، ویسے بہت اچھا ہوا گوالے کے ساتھ۔ وہ تینوں پھر سے ہنسنے لگے۔ راجا صبح اٹھ کر ناشتہ کر چکے تو رانی نے یاد کرایا کہ آج آپ نے جیل جانا ہے اور قیدیوں کو چیک کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ ہاں یاد ہے، بس وہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد راجا جی سنک گڑھ کی جیل کا جائزہ لے رہے تھے۔ سارے قیدیوں سے مل لینے کے بعد وہ بنسی لال کے پاس سے گزرے۔ بنسی لال راجا کو دیکھتے ہی چلایا، راجا جی، براہ مہربانی مجھے یہاں سے نکلوا دیں، مجھے معاف کر دیں، میرے حال پہ رحم کریں۔ راجا نے سختی سے اس کو دیکھا اور غصے سے منہ پھیر لیا۔ بنسی لال نے راجا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، حضور کرم کر دیجیے، رحم، میں تھک گیا ہوں یہاں رہ کر۔ آئندہ میں غلط کام نہیں کروں گا، بلکہ آپ سب کے ساتھ ہوں گا، سنک گڑھ والوں سے محبت کروں گا۔ اس نے اتنے درد سے کہا کہ راجا کا دل پسیج گیا اور راجا کو اس پہ رحم آ گیا۔ چنانچہ راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ پھر راجا نے بنسی لال کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کو ہدایات دیں کہ بنسی لال، اب تم نے غیر قانونی کام نہیں کرنے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، سب سے محبت سے پیش آنا ہے اور سنک گڑھ کے معزز شہری بن کے رہنا ہے اور حلال روزگار کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بنسی لال نے اس سب کے لیے
وعدہ کر لیا اور گھر لوٹ آیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کام کروں، تو اس کو خیال آیا کہ دودھ بیچتا ہوں۔ وہ دوبارہ راجا جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور راجا جی سے کہنے لگا، راجا جی، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کیا کام کروں۔ کیا سوچا ہے؟ میں نے سوچا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو صاف ستھرا صحت بخش دودھ بیچوں۔ واہ، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، شاباش۔ لیکن راجا جی، کام شروع کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ کیسی مدد؟ آپ سنک گڑھ کے شہریوں کو یہ باور کروا دیں کہ میں نے جرائم سے توبہ کر لی ہے، تاکہ وہ مجھ پہ شک نہ کریں، اور مجھے تھوڑی سی مالی مدد بھی چاہیے تاکہ میں دودھ لا سکوں۔ تمہارے پاس جو مال و اسباب تھا وہ کہاں گیا؟ جی راجا جی، وہ سب میں لے آیا ہوں، آپ سب حقداروں کو ان کا مال دے دیں۔ راجا اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کی مالی مدد کر دی، اور ڈھولچی کو بھیجا کہ جا کر اعلان کرے۔ ڈھولچی ڈھول بجاتا ہوا آیا اور آ کر اعلان کیا، سنک گڑھ کے پیارے باسیوں، آپ سب کے لیے ایک اہم خبر ہے، کان کھول کر سنیے۔ بنسی لال توبہ تائب ہو گئے ہیں اور انہوں نے سارا لوٹا ہوا مال راجا کو دے دیا ہے۔ جس جس کا ہے جا کے لے لے، اور بنسی لال نے دودھ بیچ کے حلال روزی کمانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ سب ان کا ساتھ دیں اور ان سے دودھ خریدیے تاکہ وہ نیکی پر ثابت قدم رہیں۔ سب ڈھولچی کا اعلان سن کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ سب نے بنسی لال کو دل سے دعائیں دی۔ چھوٹو اپنے ددو سے بولا، ددو جان، مجھے اس میں سازش کی بو آ رہی ہے۔ ڈھولو نے بھی کہا، ددو، ہمیں جا کے راجا سے ساری بات معلوم کرنی چاہیے۔ ددو ان دونوں کو ساتھ محل لے گئے اور راستے میں ببن اور داروگا جی ملے۔ داروگا کہنے لگا، سنا ہے ددو آپ نے؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ سب ہنسنے لگے۔ پھر ددو نے ڈانٹا اور بولا، بچوں ایسے نہیں کہتے۔ سب نے تابع داری سے سر ہلایا۔ پھر راجا راج محل میں داخل ہوئے اور ان کے پیچھے ہی ددو بھی ان کے پیچھے ہی آ گئے، اور انہوں نے راجا سے سارا ماجرا پوچھا تو راجا نے سب بتا دیا کہ آج میں جیل گیا، وہاں اس نے مجھ سے معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو رہا کر دیا۔ پھر اس نے لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا اور دودھ بیچنے کا ارادہ کیا۔ امید تو یہی ہے کہ کچھ بہتر ہی ہوگا، باقی مولا جانے۔ ددو نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر کہا، لیکن دھیان سے اس پہ کڑی نگاہ رکھیں، آپ ابھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس نے بہت بار ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ جی ددو جی، آپ نے بالکل صحیح مشورہ دیا، راجا جی نے کہا۔ پھر ددو چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ راج محل سے باہر آ گئے۔ کئی دن گزر گئے، سب کو بنسی پہ اعتماد ہو گیا اور بنسی دودھ بیچتا رہا۔ سب اس سے دودھ خریدتے رہے۔ دودھ بہت اچھا ہوتا، بہت صحت بخش، لیکن آخر کب تک؟ آخر کو بنسی کی فطرت اس پہ غالب آ گئی۔ زیادہ کی ہوس نے اس کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے میں سستے میں کام چلانا چاہا تو اس نے دودھ میں پانی
اور مختلف کیمیکلز ڈال کے بیچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں سنک گڑھ میں ڈائریا کی وبا پھیل گئی۔ ہر کوئی پیٹ درد، موشن اور الٹیوں میں مبتلا نظر آتا، سب بیمار ہو گئے۔ پھر چھوٹو اور ڈھولو نے کسی خیال کے تحت دودھ پینا چھوڑ دیا تو کچھ دنوں میں ہی وہ دونوں ٹھیک ہو گئے، لیکن باقی سب بیمار رہے۔ پھر انہوں نے ددو کو بھی دودھ پینے سے منع کیا تو وہ بھی کچھ عرصے میں صحت یاب ہو گئے۔ وہ تینوں سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راجا کو کیسے بتائیں۔ ڈھولو اور چھوٹو نے پلان بنایا، بنسی کا پیچھا کرنے کا اور اس کے معاملات سے آگاہی کا۔ جلد ہی وہ ساری بات جان گئے۔ پھر وہ راجا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم دونوں آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ راجا نکاحت والی آواز میں بولے، کیا آپ چلیے ہمارے ساتھ؟ راجا نے کہا، ابھی اس وقت اتنی رات کو؟ جی راجا جی، کیونکہ اتنی رات کو ہی کالے کرتوت سر انجام پاتے ہیں۔ راجا کو سمجھ نہ آئی، لیکن وہ ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دونوں راجا کو بنسی لال کے خفیہ ٹھکانے لے گئے، جہاں وہ دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے پانی اور نہ جانے کون کون سے کیمیکلز ملا رہا تھا۔ راجا کو سخت طیش آیا۔ راجا جلدی سے محل آئے اور وہاں سے 4 سپاہی لے کر دوبارہ وہاں گئے اور بنسی لال کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اس سے بہت ناراض ہوئے، اس کو سخت برا بھلا کہا، تم نے ذرا نہ سوچا گاؤں کے لوگوں کا، ان کی جانوں پہ کتنا برا اثر پڑتا؟ ہاں؟ بنسی مکرو ہنسی ہنسا، نہیں راجا جی، میں کیوں سوچتا؟ جو کام میں ناجائز کام کرنا چاہتا تھا وہ حلال روزی اور عزت سے ہو گیا۔ راجا کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے غلط آدمی پہ بھروسہ کر لیا۔ پھر راجا نے بنسی کو سرے عام درخت پہ الٹا لٹکایا اور اس کو 100 ڈنڈے لگائے گئے۔ اس کی چیخوں سے سارا سنک گڑھ گونج اٹھا۔ پھر راجا نے اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرنے کا عہد کیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا۔ چھوٹو اور ڈھولو آپس میں باتیں کرنے لگے، لو جی، ہو گیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ داروغہ نے سنا تو کہا، نہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں، بلکہ دودھ کا دودھ اور کیمیکل کا کیمیکل۔ سب ہنس پڑے۔ پھر راجا کو دیکھا کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے اور وہ اداس ہے، تو پھر داروغہ نے ان کو کہا، آئے میں آپ کو گانا سناتا ہوں، اور پھر ان کی اجازت کے بغیر ہی شروع ہو گیا۔ سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ تو سب نے داروغہ کو کہا کہ راجا نے اجازت تو دی نہیں۔ داروغہ کہنے لگا، میری آواز ہی اتنی اچھی ہے، راجا کو بہت پسند آیا ہے، اس لیے تو وہ سنتے جا رہے ہیں۔ راجا اس کی بات سن کے مسکرا دیے اور سب ہنس پڑے۔ اور اس کے دودھ پینے کے چھوڑنے کی وجہ سے ان سب کی صحتوں پہ اچھا اثر پڑا اور سب جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور سنک گڑھ کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.